اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت، جسے آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے، the verse of the throne, which is the 255th verse of Surah Al-Baqarah. Let's look a little why it is such an important ayah and what it means today. پہلی حدیث جو میں آپ کو سناؤں گی وہ صحیح مسلم میں سے ہے، حضرت ابی ابن کعب سے رپورٹڈ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam asked him, O Abu Munzir, do you know which verse in the book of Allah with you is the greatest? I recited the verse of the throne. صحابی نے پھر آیت الکرسی پڑھ کر سنائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہلکے سے ہاتھ مارا جیسے خوش ہو کر. اینڈ ہی سیڈ بائی اللہ ابو منذر ریجوائس ان دس نالج. دس از سچ اے بیوٹیفل حدیث، کیونکہ ابو منذر جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جواب صحیح تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ تمہیں یہ علم ہے کہ یہی آیت قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے. There is a lot of merit and benefit in reciting آیت الکرسی after each prayer، ہر نماز کے بعد پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever recites the verse of the throne, which is the Ayatul Kursi, after every prescribed prayer, یعنی جو کوئی بھی آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، there will be nothing standing between him and his entry into paradise but death. اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں ہے. اس حدیث کا سورس معجم الکبیر ہے اور یہ بھی صحیح حدیث ہے. یہ جو آیت ہے آیت الکرسی، یہ پروٹیکٹ کرتی ہے شیطان سے بھی. جو اب حدیث آپ کو سنا رہی ہوں یہ صحیح البخاری میں ہے، اور اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, in fact, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam entrusted me to protect the charity of Ramadan. This is Hazrat Abu Huraira. He is telling the story or the incident that happened. حضرت ابو ہریرہ کو وہ بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو چیریٹی جمع ہوتی تھی لوگوں کو دینے کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے کام پر لگایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں someone came to me and began taking from the food. کوئی آ کر کھانا چرانے لگ گیا جیسے. I took hold of him and I said, I will certainly take you to the messenger of Allah. میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے کے جاؤں گا. Abu Huraira told this story to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said, the man told me that when I go to bed, I should recite the verse of the throne. Allah would appoint a protector with me and no devil would come near me until morning. یہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اس شخص نے مجھے یہ بھی کہا کہ جب میں رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاؤں تو میں آیت الکرسی کی تلاوت کروں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایک حفاظت کرنے والا محافظ اپوائنٹ کر دیں گے اور کوئی شیطان میرے قریب صبح تک نہیں آ سکتا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, he told you the truth although he is a liar. That was Satan. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جھوٹا ہے حالانکہ، لیکن اس نے تمہیں بات سچی کہی ہے اور وہ شیطان ہی تھا. اس سے ہم ایک بات یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ شیطان انسانی فارم میں بھی کئی دفعہ آ سکتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ فوائد بتائے گئے ہیں آیت الکرسی کے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever recites this ayah after every فرض salat, nothing can stop him from going into Jannah ایکسیپٹ ظاہر ہے اگر اس کا وقت آ چکا ہو. تو ایک تو پہلی چیز ہے کہ اس کو روٹین بنا لیں گے. آپ جب سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد جو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ چھوٹا سا ذکر کا حصہ ہے. اس کے بعد پہلی چیز آیت الکرسی پڑھیے، پہلی چیز آیت الکرسی پڑھیے، ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ there's another hadith in Sunan al-Tirmidhi، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رپورٹڈ ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، everything has a summit or a peak, and the summit of the Quran is Surat al-Baqarah. It contains a verse which is the head of the Quran. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَفِيهَا آیَةٌ هِيَ سَيَّدَةُ آیِ القرآن. There is a verse in it which is the head of the Quran or the Sayyid of the Quran. And then he said Ayatul Kursi, the verse of the throne. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ. دیکھنے میں بڑی آسان سی بات، توحید کی بات ہو رہی ہے. اس کو عمل میں لانا کہ واقعی رب کے مقام پہ کوئی اور نہ ہو، نہ اپنا نفس، نہ کوئی اور، نہ معاشرہ، نہ مال، نہ دولت، نہ فیملی، اور پھر یہ کہ خاص کر عبادت کے اعتبار سے توحید. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے تو توحید کا اقرار. الحی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے. الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ، اور زندگی کا سرچشمہ بھی رب تعالیٰ کی ذات ہے. Not only is he the ever living, but he is the fount of all forms of life. Everything began with him. Al-Qayyum, self-subsisting, everlasting, established, قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا. اور کہا جاتا ہے کہ ان دو ناموں کے ساتھ کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بدر کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں یا حی یا قیوم. اسی لیے ہمیں وہ دعا سکھائی گئی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ٹھیک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں اس کو پکڑتی سنہ. سنتن کیا ہے؟ ڈراؤزینس، تھکن، جو نیند کا فرسٹ سٹیج ہوتا ہے، جس میں کئی دفعہ نیند تو نہیں آئی پر ایسے جھونکے آ رہے ہیں، تھکن ہے. اور نوم سیکنڈ ڈگری ہے.
ٹھیک ہے. He neither slumbers nor sleeps. اور یہ آپ کو کیا کیفیت دے رہا ہے؟ He is ever watching, ever observant, ever protective. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. صرف اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. تو اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. ہم سے ریلیٹڈ ہماری کیا مجال، ہمارا کیا مقام، لیکن جو کچھ ہم ہیں اور ہم سے ریلیٹڈ ہر چیز ہے وہ سب رب کی ہے. سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو سفارش کرے اس کی جناب میں مگر اس کی اجازت کے ساتھ. Who can intercede with him without his permission? نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. سورۃ الزمر میں آتا ہے نا قل للہ الشفاعۃ جمیعا. So unless Allah permits سفارش for someone، جو کہ سورت مریم میں بھی آپ نے دیکھا، سورت طٰہٰ میں بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ سفارش کی گنجائش نہیں دیں گے مگر اپنی اجازت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل کر لے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ٹائم اسپیس اللہ از ابو اٹ. تو اللہ جانتا ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے which means the front، وما خلفہم اور جو اس کے پیچھے ہے. اللہ اپنے علم کے ذریعے پاسٹ بھی جانتا ہے اور فیوچر بھی جانتا ہے اور پریزنٹ بھی جانتا ہے. اور رب کے علاوہ یہ چیز کسی اور بینگ کے اختیار میں نہیں ہے. نہ انبیاء، نہ رسل، نہ فرشتے، نہ جنات. یہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جس کے لیے وہ چاہے. اللہ اکبر. یہ جو ہم سیکھ بھی رہے ہیں نا، اس حصے سے آیت الکرسی کے کنیکشن سمجھیے کہ انسان علم کے کسی حصے کا احاطہ، وی کانٹ encompass and circle gain access to anything out of Allah's knowledge except what he pleases، جس کی وہ اجازت دے. تو اگر رب چاہے گا تو ایک چیز ہمیں یاد نہیں ہوگی، سمجھ نہیں آئے گی، ہم اس علم تک نہیں پہنچیں گے. اور اگر پہنچ رہے ہیں تو اس کا اذن ہے، اس کی اجازت ہے، اس نے یہ دیا ہے. اگر قرآن کی طرف دل لگ رہا ہے تو اپنا مقام پہچانے. رب چنتا ہے اور وہ یہ فضل عطا فرماتا ہے جو ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ اکبر. چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمانوں پر اور زمین پر، وسیع ہے. And kursi has been understood in various ways. So the Urdu meaning is very limiting. It means اللہ کی بڑائی، اس کا تخت، اس کی اتھارٹی، وہ چھائی ہوئی ہے آسمان و زمین پر. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا علم بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن and one of the first مفسرین of the Quran. So one of the most basic tafsir you read if you start tafsir reading is the tafsir from Ibn Abbas, Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. اور فٹیگ نہیں کرتا، تھکاتا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت. ماں سے زیادہ نا کوئی، جو ماں بچے کو پیار کرتی ہے، اللہ نے اپنی محبت کی بھی مثال اس سے کہیں دی ہے. ماں بھی تھک جاتی ہے بچے سے.
یہ جو رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، تو رب کا مقام سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی زندگی میں معرفت اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے ہماری زندگی میں. رب نے ہماری ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے بھی کہا گیا کہ 70 فرشتے رکھے ہوتے ہیں بندے کی ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے. If you see how the eye has been fashioned, it's in a depression. It's such a sensitive organ. وَهُوَ الْعَلِيُّ، اور وہ سب سے اعلیٰ ہے، العظیم، سب سے بزرگ و برتر ہے اور بڑا ہے. ریکیپ کر رہا ہے پوری آیت کو، یہ جو آخر کی دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں.